سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کی بجائے بھول جانا آپ کو کئی طرح کی تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر بنگلہ بنا کر اس پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے نور۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو، ہمیشہ اتنا خوش رہیں کہ دنیا پریشان ہو جائے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ حاصل پر شکر کرنے والوں کے لیے لا حاصل تک پہنچنا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ تمہیں جس کے لیے غصے اور مزاج کا خیال رکھنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوا چاٹنے والوں کی نہیں۔ کبھی کبھی آپ کے اندر ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آپ کی آنکھوں کے۔ کبھی ماؤں سے زیادہ حسین انسان دیکھا ہے؟ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرنا، اللہ ہمیشہ تمہارے لیے وہی چنے گا جو تمہارے لیے بہتر سے بہترین ہوگا۔ سورۃ یوسف کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ کو گرانے والے ایک دن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں گرایا اور پھر ایک دن وہ خود جھک کر ان کے قدموں میں آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر توکل رکھیں۔ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے۔ یہ دل چپ چاپ ہزاروں غم سہ گیا۔ قدر کرنا سیکھیں، کوئی بار بار نہیں آتا زندگی میں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ ماں کے اولاد پر 3 حق جو ہر بیٹی بیٹے پر فرض ہیں۔ ماں کے 3 بڑے حقوق ادب و احترام، بڑھاپے میں خدمت اور ان کی فرما برداری کرنا ہے۔